میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی اب ایک ہموار سطح پر آ گئی ہے، اور میں صحافی بن گیا ہوں اور کام ہو رہا ہے، تھوڑے بہت کریٹو کام بھی کر رہا ہوں، شاعری بھی کر رہا ہوں، اور کچھ کہیں کہیں چھوٹے موٹے افسانے انگریزی میں اور اردو میں لکھ رہا ہوں، تو دونوں زبانوں میں لکھتا ہوں میں۔ آم، اور جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا، ایک دو قسطوں میں بتایا کہ چھوٹے موٹے واقعات بھی ہو رہے ہیں اطراف میں، اور میں پردیس کے دورے بھی کر چکا ہوں، اور وہ کہ ابھی تنخواہ میری زیادہ نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے جب صحافت میں یعنی کہ آغاز ہوا میری صحافت کا، تو میری تنخواہ تھی، اگر میں کچھ 4,000 روپے یا 3,500 روپے، اور لیکن ظاہر ہے میں گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا، اور میری کتابوں میں اور فلموں کے کرائے پہ خرچہ زیادہ تر، اور پیٹرول کا موٹر سائیکل کے اس میں چیزیں زیادہ اس زمانے میں۔ اب مجھے یاد نہیں کہ یعنی نائنٹیز، مڈ نائنٹیز، لیٹ نائنٹیز میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی، خیر۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ زندگی ہموار ہو گئی ہے اور ایک ڈائریکشن میں ایک سمت معین ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو اپنی، اگر آپ میری کہانی فالو کر رہے ہیں زندگی کی، تو ابتدائی اقساط میں بتایا تھا کہ میری آنکھوں کا مسئلہ تھا، مجھے ایک دائیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور بائیں کے مسئلے تھے، جو ٹھیک چل رہا تھا معاملہ، لیکن مجھے آپٹک نرو پہ ایک پریشر ہوتا ہے، جو مجھے چیک کرنا ہوتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروانا ہوتا ہے۔ اچانک مجھے پھر، اب دس از آئی تھنک 1997 اور 98، کہ مجھے آ، پھر کچھ مجھے لگا کہ جس آنکھ سے میں دیکھتا ہوں اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اور میں ظاہر ہے گھبرا گیا، کیونکہ ایک بار میں آپریشن سے گزر چکا تھا، اور یہ جو ظاہر کوئی بھی آپریشن ہو، سرجری ہو، وہ بہت خوف زدہ کر دیتی ہے آپ کو، لیکن آنکھ کی سرجری، اور خاص طور پر اگر آپ کی ایک ہی آنکھ ہو، تو وہ آپ کو اور دہلا دیتی ہے، کیونکہ اس میں جو خیر، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر شہزاد، خدا انہیں سلامت رکھے، آ، ان کے پاس گیا، جو میرے ڈاکٹر ہیں، جو شروع سے علاج کرتے آئے میرا۔ انہوں نے کہا بھائی، بری خبر یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو پریشر ہے وہ پھر بڑھ گیا ہے، اور ہم اسے دوائیوں سے کنٹرول کرتے ہیں، قطروں سے، ڈراپس سے، اور 1 ماہ ہی آپ ڈراپس ڈالیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے 1 ماہ قطرے ڈالے، دوائیوں یعنی ڈراپس، لیکن پریشر کم نہ ہوا، اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، چونکہ آپ کی ایک ہی آنکھ ہے، تو ہمیں دوبارہ سرجری کرنا پڑے گی، اور یہ جو ڈرینیج ہے جو بلاک ہو رہا ہے آپ کے، وہ کھولنا پڑے گا دوبارہ، اور یہ ناگزیر ہے۔ بہت بہت خوفزدہ ہو گیا میں۔ آج بھی میں جاتا ہوں، ایک سال، 1 2 سال کے بعد ڈاکٹر اب ڈانٹتے ہیں کہ دیر سے کیوں آئے، آپٹک نرو پہ پریشر چیک کروانے کے لیے۔ لیکن خیر، تو میں گیا، اور میری دوسری سرجری ہوئی، اور بہت ہی آ، میں کیا عرض کروں کہ تجربہ بڑا، بہت ہولناک، بہت سہمناک تجربہ ہوتا ہے وہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں یو گو انڈر دا نائف، اور 1 ہفتے تک، یا 3 4 روز تک، چونکہ مجھے دائیں آنکھ سے تو بتا چکا ہوں بالکل دکھائی نہیں دیتا، تو ایک وہ صرف دواؤں کا اور سرجری کا اثر رہتا ہے، اور 3 4 دن میں آہستہ آہستہ، پہلے دھندلا ہوتا ہے، بینائی دھندلی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو پھر میں نے آپریشن کے بعد، آپریشن کے کوئی 1 ہفتے بعد ذرا سا دکھائی دینے لگا، اور جان میں جان آئی، اور یہ زندگی ظاہر ہے ایک مستقل امتحان ہے، اور یہ اب اس میں پاس فیل کون ہوتا ہے ذرا مشکل کا کہنا مشکل ہے، لیکن آپ کو ان امتحان، اس طرح کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور زندگی نام ہی اونچ نیچ کا ہے، کبھی ایک امتحان، کبھی دوسرا امتحان، کبھی ایک خوشی، کبھی دوسری خوشی، کبھی ایک غم، کبھی دوسرا غم۔ اب ان دنوں دوست بہت تھے میرے، اب میں نہیں ملتا بہت پرانے ان لوگوں سے جن سے میرا کبھی تعلق تھا، اور اس کی کبھی قسط کروں گا، دیگر وجوہات بھی ہیں، لیکن ان دنوں مجھے یاد ہے کون کون مجھ سے ملنے آتا تھا،
اور مجھے دیکھنے آتا تھا، اور اور اچھا لگتا تھا جب کوئی مزاج پرسی کرتا ہے، بہت اچھا لگتا تھا۔ مزاج پرسی کرتے رہنا چاہیے دوستوں کی، ان لوگوں کی جن کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، اس سے بہت حوصلہ بڑھتا ہے۔ خیر، آ، کیا اچھا مصرعہ ہے جون صاحب کا، عمر گزرے گی امتحان پہ